بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ترین جو نچلا مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم خواب میں اپنے مولا کو دیکھ لے، کم از کم اہل بیت کی زیارت کر لے۔ جس طرح مولا نے سعید کو کہا سعید میں تم سے راضی، ہمارا مولا ہمیں کہے کہ تو میرا شیعہ ہے، میں تم سے راضی ہوں، تمہارے عمل سے راضی ہوں۔ جب تک گھروں میں، فیملی میں، ماحول میں، معاشرے میں، آفس میں زندگی ایسی نہیں بنتی جیسا اہل بیت نے کہا، اہل بیت نے سکھایا۔ تمام تر اہل بیت کی زندگی کے پہلوؤں کو اسٹڈی کریے۔ ہم نے صرف خندق و خیبر کو اسٹڈی کیا، صرف کربلا کے وہ 10 دن جو امام حسین کے تھے ہم نے ان کو اسٹڈی کیا، لیکن اس کے بعد امام زین العابدین کی زندگی، کربلا سے پہلے امام حسین کی زندگی، مولا علی کی زندگی، خیبر و خندق سے پہلے اور خیبر و خندق کے بعد جو 28 سال یا 25 سال یا 24 سال یا 23 سال امام علی نے ان خلافتوں کے دور میں مولا نے گزارے، وہ کہاں گئے؟ کیا مولا صرف گھر میں بیٹھے تھے، یا مولا کوئی واعظ و نصیحت کرتے تھے، یا مولا اپنے اصحاب کو کچھ سمجھاتے تھے؟ اتنے اصحاب امام نے بنائے، یہ کیسے بنائے؟ وہ تمام تر مولا کی زندگی کے پہلو جن کو اسٹڈی کیا جائے، ان سے پوائنٹس نکالے جائیں، اور ہم عملی زندگی میں ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں جامع عمل میں آ جائیں اور اہل بیت کی زندگی کی طرح ہماری زندگیاں بن جائیں، تو پھر ہم میثم تمار بن سکیں گے، پھر ہم حبیب ابن مظاہر بن سکیں گے، ورنہ نہ حبیب بن سکتے ہیں نہ میثم تمار بن سکتے ہیں۔ یہ واقعہ شاید میں نے بیان کیا ہو کہ فرمایا جب کربلا میں صدام ملعون واصل جہنم ہوا اور امام حسین کے حرم کو بڑھانا چاہا، تو وہاں پر بیچ میں ایک گھر تھا، انہوں نے خریدنا چاہا، تو یہ گھر ایک بوڑھے شخص کا تھا، اس کے پاس آئے، یہ مزدور تھا، یہ بنائی کا کام کرتا تھا، لوگوں کے گھر بناتا تھا، اس کے پاس آئے کہ قبلہ آپ کا گھر چاہیے، سنا ہے آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کی قیمت 10 لاکھ ہے، لیکن ہم آپ کو 50 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کا گھر حرم کا حصہ بھی بنے گا، پلس میں آپ کو ثواب بھی ہوگا، لوگ نماز پڑھیں گے، گھر آپ کا ثواب آپ کو ہوگا، غریب بھی ہیں، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس بزرگ نے کہا کہ سوچنے کے بعد میں گھر نہیں بیچوں گا، تو انہوں نے کہا اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ وہ بتائیے، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، 50 نہیں تو ہم آپ کو 60 دیں، 60 نہیں تو 70 دیں۔ اس نے کہا نہیں، ابداً میں گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں، کہ ہم حکومت کے آرڈرز لائیں گے، بالآخر آپ کا گھر گرایا جائے گا، کیونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے، ہم مولا کا صحن بنا رہے ہیں، کہ بھائی میرا گھر، میری ملکیت میں نہیں بیچتا۔ یہ سارے لوٹ کے چلے گئے، کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا اس نے بڑا سامان اپنے گھر میں اتارا ہوا ہے اور اپنے گھر کو رنگ و روغن کر رہا ہے، اپنے گھر کو نیا کر رہا ہے۔ تو یہ پھر آئے، اے بزرگ پرانا گھر ہے، ہم نے قیمت شاید کم لگائی، تو نیا کر رہا ہے، شاید ہم قیمت بڑھائیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے گھر بیچنا ہی نہیں، بھلے آپ 1 کروڑ دو یا 2 کروڑ دو یا 10 کروڑ دو، میں نہیں بیچوں گا۔ یہ سارے پریشان، کہ اس نے گھر کو بالکل نیا کر دیا۔ اب اس نے پیغام بھیجا حرم والوں کے پاس، کہا کہ آ جاؤ، میں اپنا گھر حسین ابن علی کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ سب آ گئے، انہوں نے کہا بتاؤ قیمت بڑھائیے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں اپنا گھر مفت میں اپنے آقا کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا گھر مفت میں امام حسین کو دیا، عقیدت میں، محبت میں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب گھر دینا ہی تھا تو اس کو بنایا کیوں، اسے اتنا حسین کیوں کیا، اس پہ اتنا رنگ و روغن کیوں لگایا؟ تو یہ بزرگ کے جملے ہیں، کہتا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں حسین ابن علی کو کوئی چیز دے رہا تھا، پہلی مرتبہ اپنے آقا حسین ابن علی کو کوئی چیز دے رہا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، میں پرانا گھر دیتا کہ میں نے کہا آقا کو پہلی مرتبہ کوئی گفٹ دے رہا ہوں، کوئی اچھی چیز دوں۔ اور آج امام زمانہ فرماتے اے مومن مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے، اے مومن مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ کہا مولا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے تمہارا پاک دل چاہیے۔ کہ مولا فرماتے ہم کہیں نہیں رہتے، مومن کے گھر میں رہتے ہیں۔ کہ مولا مومن کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا اس کا دل ہے۔ آج اگر دل قساوتوں میں مبتلا ہوگا، اگر آج دل نجاستوں میں مبتلا ہوگا، فرمایا اس دل کے گھر میں امام زمانہ نہیں آ سکتے۔ مولا اسی دل میں آتے ہیں جو دل پاک و پاکیزہ ہو۔ کہ مولا ہم گناہ سے دور ہوں تو کیسے ہوں؟ امام ایک فارمولہ بتاتے ہیں، امام فرماتے گناہ وہ کرتا ہے جس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر نوجوان کو پتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عقاب کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ امام فرماتے خوف خدا کو بڑھاؤ، جتنا خوف بڑھنے لگے گا اتنا تو گناہ سے دور ہو جائے گا۔ کہ ہمارے پارا چنار کے مومنین کہتے قبلہ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کے ناموس کو دیکھے
یا الیاذ باللہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہو تو فرمایا ہم پورا بسط اس کے سینے پہ خالی